السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم ہے. الحمدللہ. کیا نام ہے آپ؟ میرا نام اقبال شاہ ہے. اقبال شاہ بھائی. اچھا اقبال شاہ بھائی، ہم یہاں پہ بڑی دفعہ گھومے آئے ہیں، لیکن کسی بندے نے ہمیں پراپر ہسٹری نہیں بتائی یہاں کی نا، کہ آپ لوگوں کی جو پیچھے سے ہسٹری کیا ہے، جو صحیح مین ہسٹری کلاش کی، تو وہ اس کے بارے میں آپ کریں. جی سر، میں خود کلاش کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں. میں کلاش ٹیچر ہوں اور کلاش بکس میں بھی کام کرتا ہوں. تو کلاش کی جو ہسٹری ہے، میں آپ کو تو قدیم الایام سے، جب سے یہ چترال یا کلاش، اس کو جو کلاش بولتے تھے، یہاں پہ سکندر اعظم جب سے یہاں پہ آئے ہیں تب سے کلاش یہاں پہ آباد ہے. یہ آپ کی یہ پورا علاقہ کلاش تھا، لیکن بعد میں لوگ یہاں سے آہستہ آہستہ کوئی کنورٹ ہو گئے، کوئی دوسری طرح نا چلتے گئے. اب کلاش کی جو آبادی ہے وہ تقریباً لگ بھگ 4000 پلس ہے، اس سے زیادہ نہیں. سکندر اعظم جو ہے تقریباً 300، کوئی کہتا ہے 332 BC، کوئی کہتا ہے کہ یار 328 مختلف، لیکن یہ سے سمجھو کہ اسلام سے بہت پہلے یہ لوگ یہاں سے آباد ہیں. 712 میں دبل میں آ گیا، لیکن اس سے پہلے یہ لوگ یہاں پہ آباد ہیں. تو یہ چترال میں ان کی حکومت تھی. چترال میں تقریباً 2 حکمران گزرے ہیں. ایک کا نام تھا راجہ بائی اور دوسرے کا نام تھا بلا سنگھ. بلا سنگھ کی جو حکومت تھی مڈل آف چترال سے لے کر اپر چترال اور یہ جو علاقے آتے ہیں کشمیر تک، اور کشمیر کا کلاشی نام جو ہے اس کو بولتے ہیں ویریش گوم. یہ کشمیر ویریش گوم، یہ کشمیر جو ہے نا، یہ پھر اردو نام ہے یا جو بھی نام ہے، لیکن کلاشی نام اس کا الگ ہے. اس سے مڈل آف چترال سے اس طرف کا جو علاقہ آتا ہے، افغانستان کے کئی علاقے، بلوچستان، دوسرے بلوچستان، چکان سرائی یا اسمار، یہ سارے علاقے جو ہے یہ راجہ بائی کی ریاست میں آتے تھے. راجہ بائی کی ریاست جو تھا یہاں سے لے کے مڈل آف آدھا افغانستان پاکستان کے ساتھ. تو میں خود جو ہے کنگ آف راجہ بائی کی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. اور بلا سنگھ فیملی جو ہے نا تقریباً اب یہاں پہ 15 سے 16 گھرانے رہ گئے ہیں، اور باقی اور ان میں کلاش جو ہے 8-9 گھرانے کلاش ہے، باقی کنورٹڈ ہے. اور اس کی جو زیادہ تر قوم ہے بلا سنگھ کی فیملیز، وہ اسماعیلیہ فرقے میں زیادہ ہیں. بلا سنگھ کی اسماعیلیہ فرقے میں زیادہ ہیں. اور کلاش کی جو ہے یہ راجہ بائی کی جو ہے نا، یہ اگر کوئی کنورٹ ہوا ہے تو یہ سنی فرقے میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی اسماعیلیہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہے، کیونکہ اس کی حکومت اس طرف تھی. اور اپر چترال ایریاز میں آپ کو اسماعیلیہ جو آغا خان والے ہوتے ہیں وہ مل سکتے ہیں. کہ راجہ بائی جو تھا، اس نے تقریباً جب اس کی حکومت یہاں سے ختم، ادھر سے اس کو شکست ہوئی، پھر آہستہ آہستہ عیون پہ آ گیا، عیون سے پھر ان پہاڑوں، یہ جو اب جہاں جس جگہ پہ ہم ڈانس کرنے جا رہے ہیں، بطریق جسے کہہ رہے ہیں، یہ راجہ بائی کی مین گڑھ تھا. یہ راجہ بائی کی جو حکومت، انہوں نے پھر جو سلطنت جو بنائی تھی وہ اس علاقے میں بنائی. اور ادھر یہ گاؤں آپ ہمیں جو اتنا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، یہ اتنا چھوٹا نہیں، یہ بہت بڑا گاؤں تھا. آگے سے لے کر وہ سڑک تک جو ہے نا پورا آبادی تھا. لیکن بعد میں یہ جو ہے اس کے نسل جو ہے نا، اس کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا کرشنک، ایک کا نام تھا مرنک. کرشنک جو تھا یہ بڑا بیٹا تھا، یہ بطرنگ میں رہا. اور مرنک جو تھا یہ اس کو چھوڑ کر ککال گاؤں میں چلے گئے، جہاں پہ میری جو جس کا میں بتا رہا ہوں، میں خود جہاں پہ کلاش قبرستان تو سارے جگہ پہ، لیکن جو مین فیمس جو قبرستان ہے تو ادھر جو ہے وہ گاؤں ہے. تو بعد میں اس کا جو بیٹا، ادھر جو بیٹا تھا، اس کے نسل جو ہے نا آہستہ آہستہ کم ہوتے بہت کم رہ گئے، تقریباً 13-14 گھرانے رہ گئے. لیکن جو یہاں سے مائیگریٹ کیا تھا وہ لوگ جو ہے ابھی کیا ہماری تقریباً 100 سے اوپر جو ہے نا ہماری آبادی ہے، گھرانے ہیں. تو آبادی تقریباً اس سے 500-600-700 تک آبادی ہوگی. تو بلا سنگھ جو تھا، بلا سنگھ کا ریاست وہاں سے چترال میں اب جو قلعہ ہے، یہ بلا سنگھ کا قلعہ نہیں، بلا سنگھ کا قلعہ الگ جگہ پہ تھا. اور یہ بعد میں رئیس جو ہے اس نے وہاں پہ بنا دیا. تو اس کو فتح بھی رئیس کے ہاتھوں ہوا تھا. تو وہ تھوڑے بہت اپنے لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کلاشوں سے یہ ریاستیں چلی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ تو اب اس کا مطلب ہے اب جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، وہ جو 2-3 آپ نے بتایا ہے جو بچ گئے ہیں، باقی وہی لوگ رہ رہے ہیں. اس میں سے کچھ لوگ کنورٹ ہو گئے ہیں، جو چلے گئے ہیں مسلمان ہو گئے یا کسی اور طرف چلے گئے. اور باقی جو کلاشی رہ گئے ان میں سے آپ لوگ چند یہاں پہ جتنے بھی لوگ رہ گئے نا، یہ ان میں سے چند ایک اب تقریباً میں نے آپ کو جیسے بتا دینا 4000 پلس لوگ رہ گئے. ورنہ تو یہ پورا چترال، یہ صرف یہ نہیں کہ چترال میں جتنے بھی جگہ ہیں، دروس ہو گیا، چاہے ششکو، سون، سویر، جتنے بھی چترال میں جگہ آتے ہیں یہ سارے کلاش تھے. لیکن بعد میں یہ لوگ جو ہے نا کوئی زبردستی کنورٹ ہو کر دیے کسی کو، اور کوئی خود کنورٹ ہو گیا. کئی لوگوں کو زبردستی کہتے ہیں کہ ایک ایسا وقت تھا کہ تقریباً 70 سے 80 نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب ان کو زبردستی مسلمان بائی فورس کر رہے تھے تو خود کو دریا میں کود گئے ایک ساتھ ہاتھ پکڑ کر سارے. تو ایسا بھی وقت آیا، بڑے ظلم بھی ہوئے اور کنورٹ کرنے کے، کیونکہ ان میں بادشاہت کی حکومت، پاکستان تو بنا نہیں. جب پاکستان بنا ہے 1947 کو،
تو سب سے پہلے جو تھا چترال کی جو عوام تھے، کیلاش صاحب تھے، دوسرے، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم افغانستان، کیونکہ یہ ہمارا علاقہ جو ہے نا پاکستان کی طرف کسی طریقے سے بھی نہیں ملتا، یہ ہمارا ایریا افغانستان کے ساتھ، لیکن یہاں کے لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، اور یہ مشرف کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ ٹنل بنایا اور اب ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ورنہ ہم پاکستان کے ساتھ تھے بھی نہیں، کیونکہ ہمارا راستہ سردیوں میں کٹ جاتا تھا، 6 مہینے ہم کٹا، لواری ٹاپ کا راستہ بند ہو جاتا تھا، تو پھر ہم افغانستان کے راستے نواپاس یا تورخم کے راستے ادھر سے پشاور آتے تھے، ورنہ اور کوئی راستے نہیں تھے، 6 مہینے پول بند۔ تو ہاں، تو ان کا بھی دعویٰ بھی صحیح ہے کہ افغانستان والے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اٹک تک یہ ہمارا ہے، تو یہ بالکل وہ صحیح بول رہے ہیں، غلط نہیں۔ لوگ اسی لیے مشرف سے بڑا پیار کرتے ہیں، یہ مشرف تو گریٹ، مشرف مشرف گریٹ ہے۔ مشرف گریٹ ہے۔ لیکن اگر آپ جو ہے اگر کوئی مسلم ہوتا ہے مذہب کے نیت تو آپ ایسی کچھ کہتے تو نہیں اس کو؟ سر یہ دیکھو نا، ہمارے کلاش مطلب یہ تو میں کہتا ہوں نا، ہم آزاد لوگ ہیں، ہم کسی کو نہ چھیڑتے ہیں نہ کچھ، یہ کہ ہمیں کوئی نہ چھیڑے، ہم سے اگر کوئی پیار کرے تو ہم مطلب ایک ہاتھ ملائے تو ہم سینہ ملاتے ہیں، ہمارا یہی ہمارا کچھ، جھوٹ قتل زنا یہ ساری چیزیں ہم میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا دوستو، جس سے ملک جو بھی ہوگا سچ بولتے ہیں کہ یار ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نا سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور، یہ ہمارا کلاش کا یہ نہیں ہوتا۔ کلاش واحد کلاش قوم ایسا تھا کہ جو بادشاہ کے، کیونکہ یہ خود بھی بادشاہ گزرے ہیں، مہتر آف چترال جو شہزادے تھے ان کے گھر میں جاتا تھا نا، تو اس کی وائف جو ملکہ ہوتی تھا پردہ نہیں کر، اس سے کلاش سے پردہ نہیں تھا، تو اس نے یہ بھی لکھ کے بتایا تھا کہ یار کلاش اگر گھر میں دربار میں آ جائے اس کو کھلا چھوڑ دو، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، تو کیونکہ یہ لوگ سیدھے سادے صاف لوگ تھے، تو ہمارے لوگ، مشرف نے بھی کہا تھا اگر انسانیت سیکھنا ہے تو چترال جاؤ، یہ ہمارے پاس وہ 2 دفعہ ہے اور خود میں اس کے ساتھ ملا ہوں، بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے، ہم نے جو سنا کہ یہاں پہ آپ لوگوں کے کچھ ایونٹس ہوتے ہیں، کچھ دو ایونٹ ہے یا 3 ایونٹ ہے، ان کے بارے میں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مئی میں آتا ہے فیسٹیول ہمارا، 13 مئی سے سٹارٹ لیتا ہے اور 16 مئی کو ختم ہوتا ہے، اور لاسٹ ڈے یہ والا فنکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہار کی، ہاں، اس جو فنکشن ہے ہمارا، اس کو جوشی بولتے ہیں، اور لوگوں نے اس کو جو چترالی لوگ جو ہے چیلنگ جوش کے نام سے مشہور کر دیا ہے، کلاشی زبان میں یہ جوشی ہے، تو مطلب جو تھوڑے بہت نا الفاظ کو بگاڑ دیتے ہیں۔ چترال جو تھا یہ چترال نہیں تھا، یہ چھتر تھا، چھتر سے چھترار ہو گیا، چھترار کو ختم کر کے اب یہ چترال بن گیا۔ اسی طرح بمبریت جو ہے نا یہ مومریت تھا، مومریت ختم ہو کے بمبریت بن گیا، تو یہ مطلب لوگوں کی پروننسیشن کا مسئلہ ہے۔ تو یہ فنکشن ہمارا جو مئی والا فیسٹیول، یہ باہر کی آمد کی خوشی میں ہر چیز نیا آ رہا ہے، پھل پک رہے ہیں، اللہ کو مہربانی ہمارے اوپر ہو رہی ہے، بچوں کا جو نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے بھی ہر رسم ہم کرتے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں تازگی سے تو جو ہے یہ سال ہمارا آ رہا ہے تو اس کو بھی تازگی سے گزارا۔ اس کے بعد ہمارا فیسٹیول آتا ہے اگست میں، تو ہم وہ اس لیے اگست کو، یہ تو شروع تو ہوتا ہے جولائی میں، وہ پہلے کوئی ڈیٹ میٹ نہیں ہوتا تھا، اب یہ ڈیٹ لوگوں نے، گورنمنٹ نے اسے ڈیٹ کے لوگ آ رہے ہیں تو تکلیف ہو رہا ہے، ڈیٹ فکس کی ہے، لیکن گندم یہاں پہ ہمارے یہاں پہ اگر گندم جو ہے نا سفید ہونے شروع ہو گئے نا، پیلے پیلے ہونے شروع ہو جائے تو وہ فنکشن شروع ہوتا ہے، لیکن اس کا لاسٹ ڈیٹ جو ہوتا ہے وہ 22 اگست ہوتا ہے، تو 22 اگست کو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے۔ یہ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ فصل وغیرہ سارے پک جاتے ہیں اور ان کو ریسٹور، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یار تازگی سے تو ہمارے جو ہے نا فصلیں، ہمارے جانور چراگاہوں میں ہوتے ہیں وہ واپس آتے ہیں، تو ان کی شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ فنکشن، اور خیرات کرتے ہیں بہت زیادہ، دودھ سے جانوروں کو ذبح کر کے اس طرح لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا خیرات تقسیم کرنے کے لیے ہم اس طرح کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا فیسٹیول آتا ہے دسمبر میں، یہ تقریباً 9 دسمبر سے شروع ہو جاتا ہے اور 22 دسمبر تک چلتا ہے۔ اس میں ہم قربانی کرتے ہیں، جیسے مسلمان لوگ عید میں قربانی کرتے ہیں، ہم بھی جانوروں کی بہت زیادہ قربانی کرتے ہیں اور لوگوں میں یہ گوشت وغیرہ تک، اور فنکشن بھی کرتے ہیں، مختلف ایونٹس ہوتے ہیں، اور بہت ہی مطلب وہ یہ لوگ کلاش لوگ ہی کلرفل لوگ ہیں اور کلرفل کے ساتھ ہی زندگی چلتا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ہے موت، ہماری یہ تصور ہے کلاش کی، یہ فوتگی کا جو ہے کہ کسی یار فوتگی ہو گیا تو 3 دن تک کسی کے گھر میں کھانا، تو ہمارے وہاں پہ بھی ہے کہ کسی اس گھر میں تو کچھ بھی نہیں پکتا، لیکن جو دوسرے اس کے برادری ہے، جو گاؤں ہے، وہ سارا جو ہے نا یہ سارا ماحول جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اور فوتگی میں ہم جشن ڈول کے ٹھاپ پر، جیسے اب ہوتا ہے اس وقت بھی ہم ڈول کے ٹھاپ پہ ناچتے ہیں، لیکن وہ ہوتا ہے دکھ والا، لیکن کوشش یہ کرتے ہیں اس غم کو جلدی سے جلدی ختم کر دے کہ یہ غم زیادہ دیر تک نہ رہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کہا کہ پیدائش ہوتے ہیں، فائر کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بیٹا ہوا ہے، بیٹی، بڑی خوشیاں مناتے ہیں، اور جب فوت ہوتا ہے تو ہم بڑے دکھ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہ کنسپٹ ہے کہ ہم یہ آیا تو اللہ نے ہمیں دے دیا تو ان نے خوشی منائی، اب اللہ کے پاس جا رہا ہے تو اس کی خوشی سے ہم جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں، اللہ نے دیا تھا اللہ ہی لے رہا ہے تو یار خوشی خوشی اس کے پاس بھیج دیں تاکہ جو ہے نا آگے اس کے لیے مسئلہ نہ ہو۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ابھی
अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने ये सुना है कि आपके यहाँ खुदा का तसव्वुर तो है, लेकिन उसके बाद कोई नबी या रसूल का तसव्वुर हाँ, नहीं है। ये बात भी है, क्योंकि इसको मैं आपको वो बताऊं कि कैलाश लोगों को ये पूरा इलाका जो था ना काफिरिस्तान के नाम से मशहूर था, जी। अब कैलाश के नाम से मशहूर हो गया। लोगों को अवेयर नहीं था, उस वक्त के लोग पढ़े लिखे नहीं थे कि एक बंदा आता था इस तरह आके बंदे से पूछ लेता कि यार क्या है, तो वो उर्दू नहीं बोल सकता था, जो बोल देता था बोल लेता था, तो वो आगे से किताबों की रौनक बनाने के लिए या कुछ करने के लिए कुछ भी लिख लेता था। तो काफिरिस्तान, काफिर का मतलब ये है कि जो मुनकिर है, जो नहीं मानने वाले हैं, यानी नहीं मानने वाले, कुरान को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, उनको ये नहीं पता था कि अल्लाह को ये मानते हैं। तो कैलाश लोग जो है ना कि अल्लाह को मानने वाले होते हैं, वो बाकी किसी को नहीं मानते। हो सकता है इससे पहले जो है ना इस्लाम में कहते हैं कम बेश 1,24,000 पैगम्बर आए, तो हो सकता है इन कम हर कौम हर बस्ती के लिए आया था, तो इन लोगों के लिए भी उस वक्त कोई पैगम्बर आया होगा, तो उसने जो रास्ता बताया अब तक वही रास्ते पे चल रहे हैं। तो उस रास्ते से, क्योंकि हर मज़हब में हर जगह पे यही है कि जो जिसने रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चलते आ रहे हैं। अब ये भी है, कैलाश का भी यही है कि यार जो हमारा जो कस्टम है उसी कदीमुल आयाम से हम उसी, एक बहुत कम लोग रहे उसी कस्टम से हम उसी पे चलते आ रहे हैं। गलत काम हर मज़हब में, वहाँ शायद कोई ऐसे मज़हब होगा जहाँ पे अगर जायज़ है, तो कैलाश में एक चीज़ है, शराब हलाल है। शराब को हम पाक तस्वर करते हैं, शराब से हम पाक भी होते हैं, शराब हम पीते भी है, ये नहीं कि उसके पी के हम कोई इंजॉयमेंट करने के लिए, लेकिन शराब हमारे मज़हब में बहुत हम उसको, क्योंकि आप इस्लाम से पहले गए हैं, तो इस्लाम से पहले तो शराब हलाल था, तो शायद उस वक्त जो शराब को हलाल करार दिया गया था, बाद में उसको हराम कर, तो मोहम्मद जो है ना बाद में आए, उसने कहा कि इन चीज़ों से रोका, तो लोग उसके पीछे भी चले गए, उसके मानने बन गए। जैसे गुरु नानक सिखों का है, लोग उसको एक अच्छा आदमी था उसके पीछे चले गए, गौतम बुद्ध था उसके पीछे चले, मतलब ये तो लोग, लेकिन कैलाश लोग किसी के पीछे नहीं गए। ये मतलब जो बनाया हुआ नहीं है, बहुत पुराना है, चलता है, अपना कल्चर नहीं छोड़ा, कल्चर वही कल्चर अब तक चल रहा है। ठीक है। तो अल्लाह को आप मानते हैं, उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे अक्सर जगहों पे कोई वो बने हुए हैं बुत ना, हाँ, वो क्या, तो ये सारे हमारे जो है ना मुख्तलिफ इबादत गाहें हैं, जैसे आप कहते हैं ना, एक मस्जिद में होता है जुम्मा पढ़ा जाता है, एक मस्जिद में जुम्मा नहीं पढ़ा जा सकता। एक हज करने के लिए आप तो इसी मस्जिद में तो नहीं जाएंगे, खाना काबा की तरफ चले जाएंगे, तो हर जगह पे इबादत की ना मुख्तलिफ जगह है, तो वहाँ पे हमारे पास अक्सर जगहों पे जानवरों की ना शेप होंगे, तो जानवरों उनकी हम इबादत नहीं करते। जानवर जो हमारे ज़िंदगी का एक बहुत अहम जुज़ है, अहम हिस्सा है, इन जानवरों की कुर्बानी होती है, इन जानवरों के हमारे दरमदर जंग, घोड़ों से हमने जंग लड़े, सारा कुछ इन, तो अब भी उनसे वही प्यार है, वो चलता आ रहा है। जानवर जो है ना, चाहे खुशी है चाहे गम है, ये जानवर नहीं होंगे कैलाश मज़हब ख़त्म। जानवर नहीं होंगे ना तो कैलाश मज़हब नहीं चलेगा, ना हमारी खुशी चल सकती है ना गम, तो ये मज़हब छोड़ना पड़ता है। तो इसी वजह से कैलाश जो है ना, जानवरों से प्यार की वजह से उनका भी जो है ना, उनको भी नहीं भूलते। तो एक बार यही बात मैंने बताया, जिन चीज़ से ये प्यार करते हैं ना, फिर उसको भूलते नहीं है। तो जानवर कोई उनको वही खुदा को नहीं मान, खुदा सिर्फ एक ही है, वो हमेशा सबसे बड़ी बात तो इंसान के दिल में होता है, बाकी जो है ना वो हर जगह मौजूद है, उसी इबादत करते हैं, वो गैब में है, उसको कोई नहीं देख सकता। ये बात यकीन हमारा ये। तो आपकी इबादत का तरीका क्या है? हमारा तरीका जो आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा हमारा फेस्टिवल है, अब यहाँ से आज जो फेस्टिवल आप देखेंगे ना, कल यहाँ से एक जगह से मेरे ख्याल में जब जाते हुए आपने देखा कि बहुत सारे लोग एक इकट्ठे होकर उस तरफ जा, दूसरे लोगों को नहीं छोड़ रहे थे, तो ठीक है, उस वक्त दुआएं मांगे जाते हैं, वो इसलिए वो आज जो है उधर 2-3 इस तरह कस्टम होंगे कि वहाँ पे भी दूध से हम जो खैरात करते हैं, फिर अल्लाह से मांगते भी कि अल्लाह तूने दिया है, तो ये सारा कुछ हमारी इबादत जो है फ़र्ज़ नहीं है, आपके ऊपर फोर्स कुछ भी नहीं है। अगर आपने की तो अपनी खुशी के लिए की, नहीं की तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है। फेस्टिवल के टाइम में लाजमी करना अच्छी बात है, बंदे ने समझ नहीं किया। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। परसों मैं रंबोर गया हुआ था, कल तो नहीं, कल इधर फंक्शन था परसों, तो वहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ चली, इतनी तेज़ आवाज़ चली कि मतलब वो जगह जो था हाइट पे है, तो लोग वहाँ पे, मैं ऐनक जो है ना वो टूट गया मेरा, हम खुद भाग गए थे, भागे हैं, इतना तेज़ हवा था। तो मैं वहाँ पे खड़ा था, तो लोगों ने फिर वहाँ पे हमने जाके अपनी जो रस्मी इबादत है ना, लोगों वहाँ पे आग जलाया और इबादत शुरू कर दी। फिर वहाँ के जाके वो हवा जो है ना खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता कम आई। तो अकीदा है, अल्लाह ने कहा है कि यार पत्थर के ऊपर यकीन रखो, मैं दूंगा। क्या बात, भरोसा तो उसके ऊपर ही होना। जबरदस्त जी, जबरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा कि पहले आप लोग जो है वो दफनाते नहीं थे, हाँ, पहले आप लोग तबूत में डाल के उसको ओपनली एक खास जगह के ऊपर रख देते थे, बिल्कुल अब जो सा है वो उसको अब आप लोगों ने दफनाना शुरू। सर, ये भी मैं आपको बताऊं कि आपके नॉलेज में आपको इजाफा करूं कि हम लोग उस वक्त भी ताबूत में रखते थे और ताबूत को ऊपर रखते थे, ताबूत बंद होता था, मोटे मोटे लकड़ियाँ होते थे, लकड़ियाँ भी उस वक्त जो है ना वाफर मकदार में होते थे। आजकल हर चीज़ की किल्लत आ रही है, खास करके लकड़ी की तो बहुत ज़्यादा ना, लेकिन उस ज़माने में ये भी था कि आबादी भी ज़्यादा था, बर्फबारी ज़्यादा, ये सारा कुछ था। तो कब्रिस्तान ऐसा जगह था कि जहाँ पे ऊपर छोड़ के चले जाओ, कोई इस इलाके के लोग होते थे, आउटसाइडर कोई नहीं होते थे, कोई उनको छेड़छाड़ नहीं करता था।
لیکن بعد میں یہ افغانستان کا مسئلہ آگے لاشوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. نہیں، وہ تابوت کو جی چھیڑیں گے تو لاش کو کیسے چھیڑو گے؟ تابوت تو اوپر سے تو بند تھا نا، 4 سائڈ سے تابوت بند ہوتا تھا. اچھا، ایسے تابوت بکسے کی طرف بنا لیتے تھے تالا لگا کے، لیکن ایسے بھی بکسے بناتے، ان کے اوپر کڑھائی بھی کرتے تھے، وہ بناتے تھے. لیکن بندے کو مجھے مرنا تو ہے، مجھے اپنا تابوت بنا کے رکھتے تھے، اس طرح بھی ہوا ہے. لیکن بعد میں لوگ یہ افغانستان کے مسئلہ جب آ گیا نا تو پھر لوگوں نے مائیگریٹ کرے، مہاجرین آ گئے، ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھا، وہ تو چارپائی تک وہاں سے اٹھا کے لے جاتے تھے. تو پھر مطلب جو بھی ان کے زیور ہوتے تھے، پھر ایک افواہ چل گئی تھی کہ اب 12 آنگ والا موتی، 6 آنگ والا موتی، 3 آنگ والا موتی. تو ہم کیلاش کی جو موتیاں ہوتی اس زمانے میں تو پرانے، آج تو بازار سے ہر چیزیں لے آتے نا، وہ پرانے موتیاں ہوتی تھی، مہنگی چیز. تو اس کے لیے وہ تابوت کو چھیڑ چھاڑ کر کے نا ان موتیوں کے لیے پھر انگوٹھی ہوتی ہے، زیور کے ساتھ زیورات جو فوت ہوتا ہے جس چیزوں کے ساتھ اس کو اسی سمیت ہی آپ وہ نہیں، وہ جو فوت ہوگا اس کو نہاتے دھلاتے وہ ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ اگر اس زمانے میں یہ گاڑی میرے پاس سے پڑا ہے نا، یہ میرے ساتھ دفن ہوتا تھا، تو بندے نے اس کو نکالنے کے لیے تو کچھ بھی کرا. جو اس کا چیز ہے، اس کے ہتھیار ہوتے تھے، ڈھال ہوتے تھے، تلواریں ہوتی تھی، مرد کے جو ہوتے تھے نا، زین ہوتا تھا جو جنگوں میں استعمال ہوتے تھے نا، گھوڑے کا، بندے کا اپنا. تو یہ قیمتی ساری چیزیں ہوتی تھی. تو لوگوں نے ان کی اس لاشوں کو برمدی شروع کی. پھر بعد میں یہ ریسرچ والے آ گئے، تو لوگوں نے ریسرچ کر یہ یار ہڈیوں کو نکال کے لے جاؤ، ہڈیاں تک وہاں پہ نہیں ہے، یہ ادھر سے ختم نہیں ہو گئے، یہ لوگوں نے اس طرح کیا. پھر لوگوں نے کہا یار ہمارے جو ہے نا مردوں کی جو ہے نا یہ بہت بڑی وہ برمتی ہو رہی ہے، تو اب ہم اس کو کیسے کریں کہ یار تابوت میں رکھیں گے لیکن انڈر گراؤنڈ کر دیں گے. تب سے انڈر گراؤنڈ ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ابھی زیورات وغیرہ جو چیزیں ہیں، ابھی سر زیورات، ایسے زیورات کون سے ایسے قیمتی زیورات ہیں؟ اس زمانے کے وہ والے زیورات، اس وقت چاندی اور پیتل یہ سونے کے بھی ہوتے تھے. لیکن اب چار چیزیں ہیں نا، وہ کاسمیٹک والے ایسی چیزیں ہیں کہ بازار سے مل جاتے ہیں. موتی ابھی 500 والا موتی کو اس کی بازار سے کیوں نہ لے یار، ادھر جا کے کپڑے کو یہ والی چیز. لیکن زیور ابھی بھی آپ ساتھ نہیں، وہ موتیاں وغیرہ اب بھی ہوتے ہیں، موتیاں ہوتی ہیں. اب وہ ڈھال وغیرہ نہیں رکھے جاتے. اس زمانے میں وہ ڈھال میرے خیال میں وہ ختم کر دیے نا. اب ہیں بھی 1 2 3 4 یا 10 ادھر پڑے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جب فوتگی ہوا ہے، جو لاسٹ جب تک ادھر ہے ڈانسنگ پلیس میں ہے، تو وہ سارے چیز، اس کی پلاڑی ہو گیا، اس کا بندوق ہو گیا، ادھر پڑے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ دفنانے کے لیے جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے رشتہ دار جو دوست ہوتے ہیں نا ان کو دیتے ہیں. اب دفناتے ہیں. ادھر ایک عورتوں کا بھی ایک ہے، سنا ہے کہ بھی جب وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، کوئی جگہ ہے بالکل، یہ اس کو بولتے ہیں مینشنز روم، یعنی ماہواری کے ایام میں عورتیں جو ہے نا وہاں پہ چلے جاتے ہیں. ہمارا بھی کنسیپٹ یہ ہے کہ نا عورت جب ناپاک ہوتی ہے تو وہ کھانا جو ہے نا ہم اس کے ہاتھ کا کھانا مطلب کچھ بھی گھر پہ تک ہی نہیں رکھتے. لیکن اسلام میں یہ ہے کہ یار وہ وضو کر کے پھر کھانا بھی بنا سکتی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتی، امبسری نہیں کر سکتی، وہ سارا کچھ ہے نا. لیکن ہمارے وہاں بھی کہتے ہیں کہ یار اگر یہ سارا کچھ ہے ہی اس طرح تو یار اس کو الگ جگہ ہے. سارے عورتیں وہاں پہ ہوتے ہیں، وہ 5 6 دن میں صاف ہو کے پھر گھر آتی ہے. بچہ ہوتا ہے تو 10 دن تک رہ جاتا ہے. اگر وہ عام ایام میں گیا ہے تو 5 6 دن گزار کلیئر ہو کے صاف ہو کے پھر گھر آتی ہے. پھر وہ کھانا بھی بنائے، ہم جو بھی کریں اس کی مرضی. تو جو وہاں رہتی ہیں وہاں کا کھانا پینا وہ سارا گھر سے بن کے ان کے لیے تیار چلا جاتا ہے. اس کو ادھر لے جا ٹچ نہیں کرتے، جگہ پہ رکھتے ہیں، وہ ادھر آرام سے کھا لیتے ہیں. انہیں کھانا ہے اور پینا ہے اور کچھ نہیں کرنا. 5 دن بعد 6 دن بعد ہاں جو گھریلو کام جیسے چیزیں ہوتی کچھ بنانا وغیرہ، اس میں یہ موقع مل جاتا ہے، وہ سارے اس میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں. اور آپ نے ایک بات کہی، سسٹم بہت اچھا ہے اس میں، سسٹم ہر چیز اس میں ہے. گھر میں اس کو اتنے فیسلٹیز نہیں ہے جتنے وہاں پہ فیسلٹی. ایک آپ بات کر رہے تھے ادھر ایک اندھیری آئی، ہم نے آگ کے عبادت کی. یہ بات آگ کیسے؟ ہمارا یہی تو میں کہتا ہوں نا، ہم آگ جلا کے سنوبر کی شاخ ہوتی ہے، یہ سارا کچھ کر کے ہم جو ہے نا عبادت کرتے ہیں. اور ادھر میں ہم پھر دودھ وغیرہ جو ہوتی ہے عام ٹائم میں، اگر کئی ایسی جگہ مختلف جگہ جیسے میں نے کہا نا حج کے لیے اور جگہ پہ جانا ہے تو ایسی جگہ ہے وہاں پہ جا کے جانور ذبح کرتے ہیں. وہاں پہ ہم کسی اور چیز سے عبادت نہیں کرتے، تو جانور کو ذبح کر کے اللہ سے مانگتے ہیں. عبادت جو ہے نا وہ مانگنے کے لیے ہی کی جاتی ہے، یا اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کرنا ہے یا مانگنے کے لیے کرنا ہے. طریقہ کار آپ نماز پڑھتے ہیں، آخر میں کیا بولنا ہے کہ یہی کہ اللہ دعا مانگتے ہیں، تو وہ بھی یہ کہ یار اس نے دعا ہی مانگنا ہے بس. کلام جو تھا مشہور ہے ہاں لڑکیوں کے نام پہ ہاں کہ یہ لڑکی کوئی بھی کسی لڑکے کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کے ساتھ چلی نہیں سر، یہ سارے بکواس ہے. یہ مطلب لوگوں نے فیک باتیں مطلب لوگوں کو نا مطلب برگلاتے ہیں کہ یار ادھر جاؤ سب کچھ ہے، مطلب سب کچھ ملتا ہے. تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے یار کیلاش تو بس وہ تو انسان ہی نہیں ہے نا، مطلب ایسے ہے کہ ادھر تو فاشی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، کیلاش آزاد ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، کسی کو مطلب چھیڑتے نہیں. جب چھیڑنے کوئی ان کو چھیڑے تو پھر وہ مسئلہ پھر جب بہت مسئلہ تو پھر ذمہ دار خود. ہاں باقی آپ ادھر سے چلے جاؤ، کسی کے چھت پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، کسی کوئی آپ کو تنگ
نہیں کرے گا. لیکن اس کی نسبت آپ کسی مسلم آبادی میں چلے ہاں، جاؤ وہ پھر تو آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. علاج لوگوں کو کہتے مکمل کیا آزادی دیتا ہے. میں نے ایک چیز یہ نوٹ کیا ہے کہ یہاں پہ نا جو مسلم سے تھوڑا سا نفرت کیا جاتا ہے، ہاں جبکہ باہر کے جو انگریز وغیرہ آتے ہیں ان سے تھوڑا سا ذرا کمفرٹیبل. کم یہ وجہ ہے. اب ہمارے پاکستانی میں یہ مسئلہ ہے کہ ایز اے پاکستانی میں خود بھی پاکستانی ہوں, میں بھی اگر کہیں چلا جاتا ہوں ایک لڑکی کو دیکھتا ہوں میرے 4 آنکھیں لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہاں سے لاہور چلے جاتے ہیں تو کسی جگہ پہ پارک میں چلے گئے تو یار ہم نے یہی سوچ ہوتی کہ یار وہاں لڑکی وہاں سے گزری, یار ایسی ڈریس پہنی ہے, ہاں یار ٹائٹ پہنی, اس طرح بات ہوتی ہے. تو انگریز کا یہ سوچ نہیں ہوتا, دے آر ویری مطلب براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں. وہ ہر چیز کو یہ کوئی چیز بھی اٹھائے وہ بولیں گے کہ یار ایکسکیوز می میں آئی ٹیک اٹ, کوئی چیز ادھر سے جا سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, بہت پولائٹ طریقے سے بات کرتے ہیں. ہمارا یہ ہم موقع ملتے ہے سائڈ میں کیمرہ اس طرح کر کے نا تصویر اتارنے کی کوشش کریں گے, یا کوئی گھر میں اکیلی ہے تو ہم گھس جائیں گے, وہ نہیں کریں گے. ان کی یہی جو اسلام مسلمانوں کو سکھاتا ہے نا وہ سارا کچھ انگریزوں کے پاس ہے, لیکن عمل انگریز کرتے ہیں, بتایا گیا ہے مسلمانوں کو. مسلمان اس پہ نہیں, صرف وہ پڑھتے ہیں. وہ مسجد میں جاؤ عبادت میں قرآن کیا سکھاتا ہے, دین کو ہی سکھاتا ہے, اور ہمیں اعمال اچھے آداب سکھاتا ہے. لیکن وہ سارے کس کے پاس ہیں, انگریز کے پاس. وہ لیڈیز ہو چاہے میل, انگریز کے عورت کو آپ کی عورت کے ساتھ کبھی بھی وہ اس طرح چھیڑ چھاڑ کبھی بھی نہیں کرے. اور انگریز عورت کو آپ جب تک وہ خود آپ کو پسند نہیں کرے گی نا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ میں نے گائیڈ میں 5-6 سال کام کیے, تو انگریز عورت جو کبھی جہاں پہ بھی جانا ہے وہ کمفرٹیبل ہے, وہ آپ اس کو ایسا ہاتھ نہیں لگا سکتے, لگایا تو پھنس جائے. اگر وہ چاہا تو سب کچھ کر سکتے. لیکن ہمارے پاکستان میں یہ کہ ہم چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, یہ بات نہیں ہے. ہمارے لڑکیاں بھی یہ کہ نا کسی انگریز لڑکے کو دیکھتے تو کہتے یار, خاص کر ہم ادھر سے لاہور بھی کسی جگہ پہ بھی یا پشاور میں کہیں انگریز کو عورت کو دیکھ یار واہ یار کیا چیز ہے. وہ تو کپڑوں کا نہیں سوچتے نا کدھر سے پھٹ گیا ہے کیا ہے جو ہے, یا کچھ نظر آ رہا ہے, ان کا یہ سوچ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے میں یہ ذہن ہمارا جو ہے نا, ہمارا نیرو مائنڈڈ, اگر ہم اس کو ہم پتہ نہیں کب یہ ختم ہو جائے گا. کلاس میں بھی ہمارا یہ کہ ہمارا دیکھو پردہ, یہ کپڑا کتنا پردہ ہے, تو مسلم جو ڈریس ہے اس سے تو بہت زیادہ پردہ ہے. صرف چہرہ تو محسن نے بھی کہا کہ ادھر سے تو چہرہ جو ہے نا یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے, اس میں پردہ نہیں کرو, باقی چیز کا پردہ کرو. لیکن ہم جو ہے نا اس کو تو پردہ کرتے ہیں, باقی چیز کا پردہ نہیں کرتے. اچھا, یہاں جو بچے ہیں زیادہ تر اب سنا ہے کہ پہلے جو یہاں کے خواتین یا لوگ تھے وہ بڑی تیزی سے اسلام قبول کر رہے تھے. اس کی مین ریزن نہیں, ابھی بھی اس طرح ہے کہ کنورٹ, یہ مین ریزن اس کا یہ ہے نا ایجوکیشن ہے. پہلے ایجوکیشن نہیں تھا, اب ایجوکیشن ہے. تبلیغی جماعت بھی آتے ہیں, ایجوکیشن بھی ہے. ایجوکیشن میں کیا پڑھتے ہیں ہم, وہی وسلم کی تعریف, صحابہ کرام کی تعریف, دین کی تعریف, چاہے انگلش اٹھاؤ چاہے اردو اٹھاؤ چاہے اسلامیات جو بھی ہے. یہ بات سچ ہے کہ تیزی سے یہ تو پھر وہی لوگ ایک پھر آگے سے جا کے جو ہے نا, پھر لاہور سے کوئی بندہ آتا ہے یا پشاور سے آتا ہے یا کہیں اور سے آتا ہے, یا ادھر سے کوئی لڑکا جو ہے نا ادھر اچھے پوسٹ پہ چلا جاتا ہے, تو ادھر سے کسی لڑکی جو ہے نا بسانا بہت اچھی, اس کو ایک موبائل گفٹ کرو, یہ کرو اس کو, وہ پھر کہتے یار یہ تو کچھ بھی لائف نہیں, ادھر جاؤں گا تو میں عیش ہی کروں گا. یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد میرا کیا ہوگا. یہ کئی لڑکیوں کی زندگی اس طرح تباہ ہوئی ہے. اچھا, جو فارنر ہے وہ زیادہ فورس کر رہے ہیں کہ بھی یہ مسلم مذہب کی طرف نہ جایا جائے, کرسچن مذہب اول تو یہی رکھو, اگر جانا بھی ہے تو کرسچن کو ترجیح دیں. فورنرز کا ان جو سب یہاں پہ کوئی عمران خان کی جب حکومت آئی ہے ان جی او کو یہاں پہ بھگاتی ہے. کوئی ان جی او اپنے تھرو پہ کام نہیں کر سکتا, ان جی او گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی کام کرے بغیر ان جی او اس کے. پہلے ان جی او بہت سارے کام, وہ بھی یہی بولتے ہیں نا کہ اپنے کلچر کو سیو کرو. پاکستان گورنمنٹ بھی بولتا ہے کہ کلچر کو سیو کرو. یہ کلچر اگر ختم ہو گیا تو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا. فورن فنڈنگ نہیں ہوتی, فورن فنڈنگ کو جو پاکستان کو فنڈنگ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا. جو ہم کلاش کو چترال کو چھوڑو, جو پاکستان کو جتنا فنڈنگ ملتا ہے نا, یہ تو یورپ کنٹریز جرمنی ہو گیا یا دوسرے جو ہے نا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر کلاش کو یہاں سے نکالا جائے ادھر, وہ ان کو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت, مطلب بیٹھے بیٹھے ان کو جیسے وہ کہتے ہیں دبئی, عرب یا دبئی میں جو پیسے لیتے ہیں نا شیخ, ایسے پیسے ملیں گے. بس یہ کلچر ہی کر لو اور کچھ نہیں کرنا ہے, کام نہیں کرنا ہے. تو لیکن ہمارے گورنمنٹ ہمیں اجازت, جو پہلے تو ہم لوگ جاتے نہیں ہیں کہ ہم پاکستان کو چھوڑنے والے, کئی لوگوں نے آفر دیے باہر کے ملک, باہر ملکوں نے, پاکستان ہمارے ملک میں پورا کلچر شفٹ ہو جائے, پورا کلچر, یہ پورے لوگوں کو ہم لے کے جائیں گے, پورے لوگوں کو, پورا کلاس جو ہے نا 4000 کی آبادی تو ایک جزیرے میں آئے گا. لیکن وہ تو ان کو پتہ ہے نا ٹوریزم کیا چیز ہے, وہ تو سمجھتے ہیں. پھر کہتے ہم نے کہا کہ ہم پاکستانی, ہم نے لاکھ کچھ. اب یہاں پہ آپ تو 4000 لوگ ہیں, تو آپ اپنی کمیونٹی بنا کے اس کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ مطلب جس طرح لوگ یہاں پہ اپنی وزٹر آئے ہوئے ہیں, آپ ان پہ کوئی ٹکٹ لگائیں, اس طرح وہ پیسے فٹ کر کے اپنی کمیونٹی میں, تاکہ آپ کا کلچر مزید جو ہے وہ. سر میں جو سوال وہ یہ اسی طرح کا ہی ہے
وہ اس کے میں ایڈ کر رہتا ہوں سوال کے اندر، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح ٹورزم یہاں پہ آ رہا ہے، اس سے کلاشی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے جو لوگ آؤٹ سائڈر یہاں پہ آ کے کام کرتے سر ہیں؟ یہ جو سارا فائدہ جو ہے نا کلاش کو اگر 100 میں سے نا 2% ہے، ٹھیک ہے 100 میں سے 2% بھی نہیں ہوگا. صحیح ہے یہ تو میں نے بتایا 4000 کی آبادی ہے، 4000 آبادی تو اس بمریز میں تو نہیں ہے نا، پورے 3 وادی اس میں. تو اس میں ہے بہت زیادہ سے زیادہ 1900 لوگ ہیں. 1900 میں لوگ میں 600 تو بچے ہوں گے، 600 بوڑھے نکالو. تو اس طرح ایک بات بتاتا ہوں نا، 1000 جو ہے نا یا تقریباً لوگ جو ہیں وہ ینگ پیپل ہیں. تو کتنا آپ وہ آپ 2% بھی کلاش کو فائدہ. یہ ہوٹل زیادہ تر مسلم کمیونٹیز کے ہیں، تو جو لوگ یہاں پہ یہ کاروبار کر رہے ہیں یہ مسلم کمیونٹیز کے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیکس کون لیتا ہے؟ گورنمنٹ وہاں پہ لے لیتا ہے. تو بندہ ادھر آگے بھی ٹیکس دیتے ہیں. وہ وہاں چیک پوسٹ پہ آئے ہو نا، ٹیکس لیا ہے کہ نہیں لیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ٹیکس تو لے لیتے ہیں، وہاں سے ہی ٹیکس شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اگر اسی ٹیکس کو یہ میوزیم میں ڈپارٹمنٹ میں ایک دفعہ تقریباً 1 سال میں ادھر کام کرا تھا، تو وہ صرف اسٹوڈنٹس کا جو ٹکٹ تھا نا 5 روپیز تھا. تو مہینے بعد ہم نے جب اسٹوڈنٹس اور وہ 10 روپیز جو ٹکٹ ہوتے ہیں عام سیاح کے، وہ 12 لاکھ سے اوپر تھے، ایک مہینے کے 12 لاکھ سے اوپر تھے. تو کیمرے کا چھوڑو یعنی یا دوسرے فارنرز کا وہ چھوڑو، تو اب تو ٹکٹ تھوڑا بڑھ بھی گیا ہے. تو وہ میں کہتا ہوں یہ 12 اگر یہ سال میں کتنا آمدن دے گا؟ یہ تو مطلب 3 فیسٹیول تو ہمارے ہیں ہی، عید بھی آ رہے ہیں دوسرے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر ایک مہینے میں یہ 12 لاکھ آپ کو آمدن دے رہا ہے، ایک میوزیم اتنا سا چھوٹا سا جگہ ہے، تو کلاس کتنا آمدن. تو یہ پیسے اگر اس روڈ پہ گورنمنٹ لگا دے، تو یہ روڈ تو سنگ مرمر کا بنا ہوتا اب تک کلاس تو تب سے یاد ہے. وہ کون کرتا ہے؟ گورنمنٹ. ہم یہ میوزیم میں بیٹھے ہیں، عجائب کر رہی ہے کلاس لوگوں کے، آپ کو فری ہینڈ نہیں دیا جاتا. تو ہم لوگ اگر پھر ادھر یا ہمارے اپنی جگہ میں لوگ ہم کتنی جگہ پہ لکھ کے لگتے ہیں کہ یار پلیز یار کلاس کلچر کا خیال رکھیں، کوڑا کرکٹ ادھر ادھر نہ پھینکیں، کلاس گھروں میں اس طرح بغیر اجازت کے نہ جائیں، قبرستان میں اگر جاتے ہو تو یار کسی کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں. ٹھیک ہے نا، وہ پھر ایک بار ضرور کون بنانے والا پھر کون نہیں ہوگا. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. جو محسوس ایسے مشترکہ زمینیں یا لوگوں کی زمینیں وہاں پہ بغیر اجازت نہ جائے، کیونکہ تم لوگ جا کے پارکنگ کرتے ہیں، یار ہم تو ادھر گھومنے آئے، اتنے دور سے آئے، ہم کہاں جائیں. تو یہ سر درد کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا ہے. تو گورنمنٹ سے ٹیکس لیتا ہے، تو اس کو ارینجمنٹ گورنمنٹ کو کرنا ہے. لیکن یہ سر درد بن جاتا ہے کلاس کی. آپ کلاس گاؤں میں کسی بھی گاؤں میں چلے جاؤ، گھومو، آپ کو نہیں بولے گا کہ ادھر سے کیوں جا رہے ہو، وہاں پہ آپ چھت پہ کیوں کھڑے. کسی کے گھر میں بیسک مت جاؤ، لیکن گھومو. کسی کے کھلی آزادی. ہاں کسی کے گھر میں جا رہے ہو، اس بندے سے پوچھو کہ یار کیا میں آپ کے گھر دیکھ سکتا ہوں. اگر وہ بندہ بولے کہ یار ٹھیک ہے. انگریزوں کا یہی تو، آپ انگریزوں کا ہم سوال وہ اس طرح کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا یہ نہیں ہوتا. ہم گروپ، ہمارا اکثر ہوتا ہے گروپ، وہ ایک اکیلا گھومتے ہیں. اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا انجوائے زیادہ لے لیتے ہیں. اور ہم لوگ گروپ تو ایک بندے تو چلو ایڈجسٹ بھی کر لے گا، 3-4 ہو گئے تو پھر وہ 10 لوگوں کو کیسے پھر ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہی بات. تو یہ بات بس آخری کی طرف جاتے ہیں کہ ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جیسے جیسے یہاں پہ رش بڑھتا جا رہا ہے، اس دفعہ کا جو ایونٹ تھا کل کا وہ بھی اتنا زیادہ تھا کہ وہاں پہ لوگ اتنا رش تھا کہ بہت سارے لوگ پیچھے نیچے رہ گئے، اور پھر تھوڑی بدمزگی بھی پیدا ہو جاتی ہے نا، وہاں پہ مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ کیسے اپنی آواز گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں؟ جیسے آپ کے قاضی ہیں، آپ لوگوں کی جو سجیشن ہوتی ہے وہ قاضی پہنچاتے آ گئے یا کس طرح سے آپ لوگ؟ سر پہلے تو یہ ہے آج کل اتنے چینلز یہاں پہ کام کر رہے ہیں نا، تو ہر چینل جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یار آ جاؤ. فیس بک پہ اپلوڈ ہوتا ہے، مطلب نیوز چینلز ہے. پھر یہ لوگ آتے ہیں، منسٹر آتا ہے اپنا. ابھی تو پہلے تو وہ جگہ اتنا سا تھا، پھر ابھی بڑا، پھر تھوڑا زمین لے لیا ہے. اب پتہ چل گیا کہ یار یہ زمین بھی ناکافی ہے. ٹھیک ہے، آپ راستہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی زمین لے لی، تھوڑا پیچھے جو ٹینٹ لگا کے کھڑے ہاں وہ زمین بھی آپ لیا ہوا ہے، لیکن وہ بھی کم ہے. پیچھے سے بھی لے وہ بھی کم پڑ، کیونکہ کلاش کے لیے تو ٹھیک ہے، اگر صرف کلاش وہاں چلے جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جتنے وزٹرس آ رہے ہیں وہ کہاں پہ چلے جائیں. تو پھر گورنمنٹ کو اسی وجہ سے منسٹر میرے خیال میں آج یہاں پہ وزٹ کرے گا، تو کئی لوگوں سے وہ رش کی وجہ سے آپ کو یہ رسمیں کرنے میں بہت مشکل ہے. غصہ کرتے ہیں کہ بہت کیا کریں یار. کل میں خود کئی دفعہ نا لوگوں کو وہاں سے وہ پولیس والے کہتے ہیں یار ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ یار آرمی والوں کی ڈیوٹی ہوتی نا تو مزہ آتا. ہاں آرمی والوں کا یہ کمال ہے، وہ بیچ میں نہیں آتا. اب ہم سیکورٹی ہیں اور ہم بیچ میں چلے جائیں، وہ تو خود انجوائمنٹ کر رہے ہیں، تو لوگ اندر گھس جائیں گے اور کیا کریں گے. تو پھر تو اسی بندے کو میں نے 2-3 سپاہی کو میں پکڑا. میں نے اس کو بولا کہ دیکھ سر، اگر ہم مسئلہ کریٹ کریں نا تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا. آفیسر آپ ان کے لیے نہیں، میں پھر آگے سے آپ ان کے لیے جو کرنا کر. لیکن ہم کہتے ہیں یار وہ ہمارے بھائی ہیں. پھر میں ان کے لیے مسئلہ کہ یار وہ ڈیوٹی پہ آیا ہوا ہے، تو 1 دن کی ڈیوٹی کے لیے اس کے لیے سر درد نہ بن جائے. وہ اگر میں مسئلہ کرنا چاہوں نا تو 1 منٹ کی بات ہے. ٹھیک ہے، ایک تصویر نکالو اپلوڈ کر دو، بس اس کی زندگی نوکری سارا سب کچھ چلا جائے گا. لیکن میں نے ان کو بتا، پھر کہتے کہ یار ہم تو ڈیوٹی کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ یار یہ وردی آپ کو کس لیے دی ہے؟
جو میری ڈیوٹی ہوتی ہے نا میں وہ ڈیوٹی کروں. تو یہ راستے تو چھوڑو, وہ راستے بھی نہیں چھوڑ رہے نا, تو آنے جانے کے لیے مسئلہ, لیڈیز باہر نہیں, بچہ نہیں جا سکتا. تو ٹھیک ہے ہم ڈانس کر رہے ہیں تو سارے آگے اس طرح بیچ میں آ رہے ہیں, تو آپ ڈانس کرتے ہو کوئی گر جاتا ہے, اگر کھلی جگہ ہوتا تو وہاں پہ پھر بندہ آزادی سے ڈانس کرتا. ہم آج کل بہت انکمفرٹیبل. اچھا, یہ بچوں اور لیڈیز کو آپ کی طرف سے کوئی ہدایت کی جاتی ہے کہ کوئی بھی تصویر آپ کے ساتھ بچے چھوٹے چھوٹے جیسے بچے ہوتے ہیں کہ لینا چاہے آپ نے نہیں لینے دینی, اگر کوئی لیڈیز کو انٹرویو کرنا چاہے وہ سر مسئلہ کیا ہے, اگر آپ ویسے نا آپ ایک اندازہ لگاؤ, کسی ایک سے بات کرو, آپ نے کیمرہ اس طرح کر دیا, 8 لوگ نہیں 50 آئیں گے. میں خود کئی ایسے نہیں, میں کئی چینلز کو میں انٹرویو دیتا ہوں, کئی چینلز کے ساتھ ہم نے کام کیا نا, تو میں جا کے کسی جگہ پہ ایسے بیٹھ انہوں نے کہا کہ یار ہمیں انٹرویو, تو ایک تو جن بندے سے میرا معاہدہ ہوا ہے ٹھیک ہے, آگے سے 50 اور یار پلیز یار, اس طرح بات, یہ ڈسٹرب یہ بہت ڈسٹربنس ہے. بچوں سے تصویر لینے وہ تصویر سر یہ نا ایک کیمرہ ہو نا, 10 کیمرے ہو کوئی بات نہیں, کیمرے کتنے ہیں آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا, عام دنوں میں آگے بندہ عام دنوں میں بہت پھر تھوڑا بہت ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا, کر لیتا ہے, پھر ریکویسٹ کر لیتا ہے, پھر راستے میں کہاں پہ ملے کہیں پہ چلے جائے, پھر بچے سے بات کرے, 100-50 روپے اس کو دے کے نا تصویر اتار بھی لیتا. بچیاں بڑے تو نہیں کرتے لیکن بچیوں سے شاید ہو جائے, لیکن آج ان دنوں میں جو ہے نا بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے. کل میں اپنی فیملی کو یہاں سے گھر جاتے ہوئے میرے کو تقریباً 20 منٹ کا راستہ جو ہے نا 1 گھنٹہ لگا. ہاں میں جا رہا ہوں, راستے پہ جاتا ہوں تو ادھر سے کہتے یار پلیز یار, ایک میں نے کہا یار فیملی میرے ساتھ ہے, یا چھوڑو یار بچیوں کو تو ہمارے ساتھ تصویر اتارو, کیا کریں. اچھا ایک سوال ہے, مثلاً کالاشی تو کالاشی کو پسند کر کے شادی کر سکتے ہیں, مثلاً کوئی وزٹر آتا ہے کوئی بھی, بالکل, تو اس کو اگر کوئی کالاشی لڑکی پسند کر لے تو اس کے ساتھ شادی کرنے میں آپ اس لوگوں میں کو بہت کوئی لڑکا نا لڑکا کسی کو بھی پسند کرے فضول ہے. لڑکی کا پسند لڑکی کا آپ نا, اب میں لاہور چلا جاؤں نا, میں 50 لڑکیوں کو پسند کر دوں نا, میرے فضول ہے, چاہے میں پاکستان کے کسی کونے میں بھی جاؤں. اگر لڑکی مجھے پسند کری نا, مجھے بات کرنی چاہیے, تو پھر اس میں پھر نا ایشو نہیں ہوگا. پھر ایشو اس طرح نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ سارا سسٹم تو لڑکی کے ہاتھ میں ہے نا, وہ چابی تو اس کے ہاتھ میں, وہ کہ ملاقات بھی کر سکتا ہے, مل بھی سکتا ہے, ٹیلی فون نمبر بھی دے سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا تو شادی کا کیا طریقہ کار ہے؟ سنا ادھر کوئی ڈی پی او ادھر سے بھیجتا ہے CNIC لینے, نہیں. ادھر جو ہے نا مسلم کمیونٹی کا اگر اس طرح ہوا تھا تو پھر تو پولیس والے کافی رولا بنا دیتے ہیں نا. آج کل تو بہت ہی مسئلہ ہے کیونکہ ٹف ہے ادھر, وہ آرگنائزیشن بھی بن, اگر وہ گھر والے راضی ہیں تو چپ کر کے پھر نہیں, اگر پھر یہ گھر والے ہو تو مسلم یہاں پہ مسلمان بھی ہے نا, کوئی مسلمان آ کے یہاں پہ شادی کرنا, پہلے تو یہ کہ وہاں جا کے ان کے گھر وغیرہ دیکھتے تھے, چاہے لاہور کی ہے, پشاور کی ہے, کہیں بھی کی ہے, کہ یار وہ بندہ ٹھیک ٹھاک کماتا ہے کہ نہیں ہے, یہ شرابی ہے یا لچا ہے, اس طرح نا, مطلب آوارہ تو نہیں ہے, اس کی کنفرمیشن کرتے ہیں. اور آج کل تو بہت سارے ہر جگہ پہ لوگوں کی پھر کوئی دوست ہوتا ہے, ان کے ذریعے کہتے ہیں کہ یار آگے پیچھے اس کا کریکٹر دیکھو کیسے, اس کے بعد پھر لڑکی کے نام پہ نا آگے مہر لکھوا لیتے ہیں, کم سے کم 20-25 لاکھ روپے. آج کل 20-25 لاکھ روپے کچھ اس طرح نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یار بندہ ایسے دے کے پھر کوئی اور بھی لے جائے, کئی کو قتل کر کے بوریوں میں بیچ دیے اس طرح. آپ اس کا ویریفائی کرتے ہو ہر منتھ بعد یا 15 دنوں بعد؟ نہیں, وہ پھر وہ تو اس طرح ہے نا, پھر ایک بار رشتہ داری بن گئی, اگر بندے صحیح ہو نا, تو جیسے دیکھو میری سسٹر کی وہاں لاہور میں شادی ہوئی ہے, ابھی اس کے 5-6 سال 3 بچے ہیں, ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے ادھر سے کوئی بھی میرا رشتہ دار چلا جاتا ہے, میں اس کو فون کرتا ہوں, ادھر گھر میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی رسپیکٹ کرتا ہے, ان کی عزت دیتا ہے, آتے ہوئے کرایہ وغیرہ بھی ان کو دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, گفٹ اس کو دے دیتا ہے, وہ یار وہ رشتہ دار ہمارا بہت اچھا ہے, یار وہ بہنوئی ہمارا بہت ہے. تو یہ ہوتا ہے جب اب عزت, پھر جب وہ وہاں سے یہاں پہ آتا ہے تو یہ لوگ پھر ان کو جو ہے نا, میرا تو بھائی ہے, لیکن وہ جو دوسرے رشتہ دار وہ بھی ان کو سر پہ بڑھا لیتے ہیں, کہتے یار دیکھو, کئی ایسے ایک لڑکی یہاں سے لاہور میں اس کی شادی کرا دی تھی, اس نے اس طرح پسند کی تھی, اس کی شادی ہو گئی, 1 سال بعد وہ جو ہے نا, یہ لڑکا کینیڈا میں ہوتا ہے, فلاں محتان, پسند ان کی اپنی ہوئی تھی, تو پھر وہ گھر پہ آ کے بیٹھی. ادھر جو چلوزا ہے یہ بھی بہت مشہور ہے آپ ادھر. نے جو سسٹر کی شادی کی ہے تو وہ سسٹر نے کنورٹ کیا ہے؟ نہیں, وہ سسٹر میری فیملی جو ہے نا 19% کنورٹ, سارے مسلم ہیں. مائی فادر, مائی پیرنٹس جو ہے نا, میرے سسٹرز, برادرس, دے آر اونلی ون, میں ہوں جو میں کیلاش ہوں. ٹھیک ہے, ہاں, تو وہ پیدائشی مسلم ہے. ایک گھر میں ڈفرنٹ, نہیں, میں صرف واحد بندہ میں ہوں کہ جو مطلب ایک گھر میں رہتا ہوں, جو آپ کا کلیش نہیں ہوتا آپس میں؟ نہیں کچھ بھی نہیں. میرے سسٹر جو ہے نا حافظ قرآن ہے, کوئی بات ماشاءاللہ, یہ ماشاءاللہ. ایسی کوئی بات. صحیح. تو آخر میں آپ پاکستانیوں کے لیے اور جو وزٹر آتے ہیں ان کے لیے کوئی میسج؟ سر, یہ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یار جہاں بھی جائیں, صرف یہ کلاس کی بات نہیں کر رہا ہوں, پاکستان کے کسی کونے میں جائیں, ہر کلچر کا, ہر مذہب کا احترام کریں, ہر لوگوں کا
پیار سے ملیں، لوگوں کا خیال رکھیں، ان کے کسٹم جو ہے نا ان کی نہ چھیڑیں، اور خاص کر کوڑا کرکٹ یا بغیر پوچھے بغیر اجازت کوئی کام نہ کریں، جہاں بھی جائیں اس کے دائرے کے اندر رہ کے جو ہے نا کام کریں، تو میرے خیال میں کسی وزٹر کو مسئلہ نہیں ہوتا. تھینک یو. بہت شکریہ. انٹرویو لے لیا تو